محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ۔ جب رفیق صابر مزنگوی نے بانی پاکستان کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ 26 جولائی 1943 کی دوپہر محمد علی جناح ممبئی میں ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر اپنے گھر میں قائم آفس میں کام کر رہے تھے تو ایک اجنبی شخص ان کے دفتر میں داخل ہوا اور ان کے سیکرٹری سید احمد سید یعقوب سے کہا کہ میں نے جناح سے ملنا ہے۔ سید یعقوب نے کہا جناح کسی سے اس وقت تک نہیں ملتے جب تک اس نے پیشگی وقت نہ لے رکھا ہو۔ اگر تم ملاقات کا مقصد بتا دو تو میں تمہیں ملنے کے وقت اور تاریخ سے آگاہ کر دوں گا۔ اس اجنبی شخص نے اردو میں ایک کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ اتنے میں جناح کسی فائل کی تلاش میں سیکرٹری کے کمرے میں آئے تو اس شخص کو دیکھ کر انہوں نے سیکرٹری سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ سیکرٹری نے بتایا یہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ اس پر جناح نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک کاغذ پر لکھ دیجئے، میں اسے دیکھ کر 1-2 دن میں ملاقات کا وقت دے دوں گا۔ اس اجنبی نے اسی وقت ملاقات پر زور دیا تو جناح نے کہا میں بہت مصروف ہوں اس لیے فوری طور پر ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ شخص یہ جواب سن کر بھر گیا۔ اس نے ایک مکہ جناح کے جبڑے پر مارا اور اپنی جیب سے ایک کھلا ہوا چاقو نکال کر ان پر حملہ کر دیا۔ جناح نے جان بچانے کے فطری جذبے کے تحت اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور حملہ آور کی کلائی پکڑ لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حملے کا زور ٹوٹ گیا۔ حملہ آور جوان آدمی تھا۔ اس نے زور لگایا اور اپنے ہاتھ کو جھکا کر چاقو کی نوک کو جناح کی تھوڑی تک لے گیا، جس سے قائد اعظم محمد علی جناح زخمی ہو گئے۔ ظاہر ہے حملہ آور ان کی گردن کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی گرفت کی وجہ سے گردن کی بجائے تھوڑی میں زخم لگ گیا۔ اتنی دیر میں جناح اور سید احمد سید یعقوب کی مدد کے لیے بنگلے کا پٹھان چوکیدار شاہ محمد بھی شور سن کر اندر آ گیا۔ جناح صاحب کا ڈرائیور عبدالغنی بھی اندر آ گیا۔ ان سب نے مل کر حملہ آور کو دبوچ لیا اور اس کا ہتھیار چھین لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو اوپر والی منزل پر لے جایا گیا جہاں فاطمہ جناح بھی موجود تھیں۔ عارضی مرہم پٹی کے بعد جناح خاندان کے معالج ڈاکٹر مسینہ اور پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گام دیوی پولیس اسٹیشن کے انگریز انسپکٹر ولیم جارج کیلیبر اپنے عملے کے ساتھ جناح کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جناح ہاؤس کے ملازمین کی تحویل میں موجود ملزم کو اپنی حراست میں لیا اور محمد علی جناح کا بیان خود ریکارڈ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پر اس قاتلانہ حملے اور مقدمے کی رواداد جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے اپنی کتاب جناح فیسز اینڈ اسیسینیشن میں قلم بند کی تھی۔ کتاب کے مطابق پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ حملہ آور کا اصل نام محمد صادق تھا۔ وہ مجلس احرار اور اتحاد ملت جماعتوں کا کارکن تھا۔ مولانا ظفر علی خان نے ان کی کارکردگی سے خوش ہو کر انہیں کامریڈ کا خطاب دیا تھا، جسے ترجمہ کر کے انہوں نے اپنا نام رفیق رکھ لیا تھا۔ صابر ان کا تخلص تھا اور وہ مزنگ لاہور کا رہنے والا تھا۔ یوں ان کا نام رفیق صابر مزنگوی مشہور ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ظفر علی خان مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو یہ شخص بھی مسلم لیگ کا رکن بن گیا۔ ظفر علی خان نے انہیں مسلم لیگ مزنگ کا پروپیگنڈا سیکرٹری بھی مقرر کیا۔ ایک اور روایت یہ بتاتی ہے کہ رفیق صابر مزنگوی کا تعلق مسلم لیگ سے نہیں بلکہ خاکسار تحریک سے تھا۔ رئیس احمد جعفری نے اپنی کتاب قائد اعظم اور ان کا عہد میں لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب خاکسار مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف ہمتن جہاد بن گئے تھے۔ انہوں نے یونیورسٹیوں سے ساز باز، کانگریس سے یارانہ اور احرار سے میل جول شروع کر دیا تھا اور مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ قائم کر دیا تھا۔ ہیکٹر بالتیو نے اپنی کتاب جناح معمار پاکستان میں لکھا ہے کہ 1943 کی گرمیوں میں کچھ دن کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے انہماک میں خلل پڑ گیا۔ خاکسار جو ازل سے ان کے مخالف تھے اب دشمنی پر اتر آئے اور جون جولائی کے مہینے میں ان کے لیے اچھا خاصا خطرہ بن گئے۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بے شمار خطوط لکھے جن میں ان پر الزام لگایا گیا کہ انگریزوں کے خلاف کانگریس کا ساتھ نہ دے کر انہوں نے قوم سے غداری کی ہے۔ ان کے پاس کبھی کبھی ایک دن میں 50 تار خطوط اور پوسٹ کارڈ آ جاتے جن میں ان پر لعنت بھیجی جاتی اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی بھی دی جاتی تھی۔
ایسے میں 26 جولائی 1943 کا دن آتا ہے اور رفیق صابر مزنگوی جناح پر حملہ کر دیتا ہے۔ رفیق صابر مزنگوی 6 جولائی کو ممبئی آئے، جہاں انہوں نے حاجی اسماعیل حاجی حبیب ٹرسٹ کے مسافر خانے میں قیام کیا۔ انہوں نے اپنے اصل قواعد چھپا لیے اور اپنا نام محمد صادق مولانا عمر دین بتایا۔ انہوں نے ممبئی آنے کا مقصد اپنے بھائی کی تلاش بتائی اور رجسٹر میں محمد صادق کے نام سے دستخط کیا۔ انہوں نے 13 جولائی تک مسافر خانے میں قیام کیا اور انجمن خاکساران نے ممبئی کے دفتر میں منتقل ہو گئے۔ اس دفتر میں ان کی پہلی ملاقات خالد اختر افغانی سے ہوئی، جو اس وقت خاکساروں کے نائب حاکم اعلیٰ تھے۔ خالد اختر افغانی نے بعد ازاں خاکسار تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے اولین سوانح نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان کی کتاب حالات قائد اعظم 1946 میں شائع ہوئی۔ رفیق صابر نے انہیں بتایا کہ وہ خاکسار ہیں اور علامہ عنایت اللہ مشرقی کا لٹریچر فروخت کرتے ہیں۔ ان کے پاس سرخ خاکسار پیج بھی موجود تھا، خاکی وردی بھی ان کے پاس تھی اور علامہ صاحب کا فوٹو بھی ہر وقت ان کے بٹوے میں موجود رہتا تھا۔ جناح اس زمانے میں کراچی اور بلوچستان کے دورے کے سلسلے میں ممبئی سے باہر تھے، اس لیے رفیق صابر کے پاس انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جناح 23 جولائی 1943 کو ممبئی واپس تشریف لائے۔ ریلوے اسٹیشن پر ان کا استقبال کرنے والے ہزاروں افراد میں رفیق صابر بھی موجود تھے۔ اگلے روز انہوں نے ایک سیاسی چال کے تحت قدرت اللہ کے نام سے مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کر لی اور فارم کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اسی دن انہوں نے ایک چاقو لیا اور اسماعیل دادا میاں کی دکان پر جا کر اپنی چاقو کی دھار تیز کروائی۔ 2 دن بعد وہ اپنے منصوبے کے تحت جناح کی قیام گاہ پہنچے اور پھر جو کچھ ہوا اس کا احوال آپ سن چکے ہیں۔ جناح پر قاتلانہ حملے کا ہندوستان بھر میں شدید رد عمل آیا۔ مختلف اخبارات نے اس خبر کو جعلی انداز میں شائع کیا اور مذمتی اداریے تحریر کیے۔ یہ خبر سندھ اسمبلی پہنچی تو جی ایم سید صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ جی ایم سید ہوش میں آئے تو انہیں بتایا گیا کہ جناح سلامت ہیں اور یہ اطلاع غلط ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی ایم سید کو اس زمانے میں جناح سے کتنی عقیدت تھی۔ خالد اختر افغانی نے اپنی کتاب حالات قائد اعظم میں لکھا ہے کہ جناح پر حملے کی خبر بجلی کی طرح پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ اگلے دن اخبارات میں علامہ مشرقی کا ایک بیان شائع ہوا، جس میں علامہ صاحب نے رفیق صابر کے متعلق لکھا کہ وہ خاکسار نہیں ہیں۔ خالد اختر افغانی مزید لکھتے ہیں کہ کم و بیش یہی بات روزنامہ انقلاب نے 29 جولائی 1943 کو اپنے اداریے میں بھی کچھ اسی طرح تحریر کی۔ اس اداریے کے مطابق اب یہ امر محتاج ثبوت نہیں رہا کہ مسٹر محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ کرنے والا نوجوان لاہور کا ایک معروف خاکسار ہے اور مزنگ کے لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قاتلانہ حملے میں محفوظ رہنے کے بعد جناح نے فوری طور پر ایک اخباری بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی شدید زخم نہیں آیا۔ میں اس وقت زیادہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن مسلمانوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتا ہوں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں معجزانہ طور پر بچ گیا، لیکن مجھے شدید افسوس ہے کہ یہ بزدلانہ حملہ ایک مسلمان نے کیا تھا۔ 13 اگست 1943 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اعزازی سیکریٹری نواب زادہ لیاقت علی خان کی درخواست پر جناح کی زندگی بال بال بچ جانے پر ملک بھر میں یوم تشکر منائے جانے کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ کی جانب سے نواب صدیق علی خان کی قیادت میں مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے نام سے ایک رضاکار تنظیم قائم کی گئی اور محمد علی جناح کی حفاظت کی ذمہ داری اس تنظیم کے سپرد کر دی گئی۔ 8 ستمبر 1943 کو قاتلانہ حملے کے ملزم رفیق صابر مزنگوی پر قاتلانہ حملے کے الزام میں مقدمے کا آغاز ہوا۔ اس میں خود جناح نے بھی گواہی دی۔ اس مقدمے کے وکیل استغاثہ سوم جی تھے، جنہوں نے استغاثہ کے گواہان پیش کیے اور ملزم پر جرح کی۔ خود ملزم نے بھی جناح پر جرح کی اور ان سے غیر متعلقہ سوالات پوچھے، مثلاً انہوں نے مسلم لیگ کے سلسلے میں کتنا روپیہ وصول کیا اور اسے کس طریقے پر خرچ کیا، یا انہوں نے جو سوٹ پہن رکھا ہے وہ کتنے کا ہے۔ مقدمے کی کارروائی تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہی۔
4 نومبر 1943 کو عدالت کے سربراہ جسٹس بلیکڈن نے جیوری کے اراکین کے اتفاق سے ملزم رفیق صابر کو محمد علی جناح پر قاتلانہ حملے کا مجرم ٹھہرایا اور 5 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی۔ جناح پر اس قاتلانہ حملے اور مقدمے کی روادات جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے اپنی کتاب میں قلم بند کی تھی، تاہم اس کتاب کے سرورق پر ان کا نام درج نہیں تھا اور صرف اتنا لکھا تھا بائی اے بیرسٹر ایٹ لا۔ یہ کتاب دسمبر 1943 میں تھیکر اینڈ کمپنی لمیٹڈ نے شائع کی تھی۔